بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عثمان غازی کا کمرہ بے حد سادہ تھا اور کئی روز کی علالت کے باوجود ان کے خوبصورت چہرے پر غیر معمولی عزم و اعتماد تھا اور ذہین آنکھیں گویا بولتی محسوس ہوتی تھی۔ دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ آنے والا مضبوط جسم اور بہت کھلتی رنگت کا مالک تھا اور اس کے نقوش بستر پر دراز شخصیت سے ملتے جلتے تھے۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ خوشی تھی۔ اس نے خوشی سے لرزتی ہوئی آواز سے کہا، ابا جان، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بورصہ فتح کر لیا ہے۔ بستر پر دراز شخصیت کے چہرے پر بھی مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ ان کے ہونٹوں پر کلمہ شکر خداوندی جاری ہو گیا۔ پھر انہوں نے آنے والے کو مخاطب کیا، بیٹے میں اب اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن مجھے اطمینان ہے کہ میرا لائق بیٹا میرا جانشین ہوگا۔ میری باتیں غور سے سنو۔ ظلم کبھی اختیار نہ کرنا، رعایا سے عدل و انصاف کے ساتھ پیش آنا، رعایا خوشحال ہو اور ملک آباد رہے، فتوحات کا دامن پھیلانا تاکہ اللہ کا دین ہر سو عام ہو، علماء کرام اور حکماء کو ہمیشہ اپنے قریب رکھنا، ان کے مشوروں پر عمل کرنا اور شریعت کی پیروی کرنا، رعایا اور امراء میں اچھے اخلاق اور اچھی سیرت پیدا کرنے کی جد و جہد کو ہر بات پر مقدم رکھو گے تو انسانیت پھیلے گی۔ میری زندگی کا ایک مقصد تھا، دین پھیلے اور اخلاق حسنہ کا سکہ رواں ہو۔ تم بھی اس بات کو اپنا مقصد بنا لو۔ جو حکمراں رعایا کو عدل و انصاف نہیں دے سکتا، وہ حکمران بننے کا اہل نہیں ہے۔ بیٹے کو اس قدر نصیحتیں کرنے والی یہ شخصیت عثمان غازی کی تھی، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے اور شہر بورصہ کی فتح کی خوشخبری لے کر آنے والے تھے عثمان غازی کے صاحبزادے اورحان غازی۔ 1288 عیسوی میں جب ارطغرل کا انتقال ہو گیا، ان کی عمر 90 سال تھی۔ انہیں سغوت کے قریب 687 ہجری میں دفن کیا گیا۔ ارطغرل کی وفات کے بعد ان کے زیر انتظام تمام علاقہ عثمان خان کے سپرد کر دیا گیا۔ عثمان نے انتظام اپنے ہاتھ میں لیتے ہی بازنطینی علاقوں کی جانب توجہ دی۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ وہ اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے تھے اور اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بازنطینی حکومت آپس کی فرقہ وارانہ جنگوں اور بدنظمی کا شکار تھی۔ تاہم عثمان نے رومی سلطنت پر خود بڑھ کر حملے نہیں کیے، بلکہ چھیڑ چھاڑ پہلے خود رومیوں نے شروع کی۔ عثمان کے اقتدار سنبھالنے کے صرف ایک سال بعد ہی یعنی 1289 میں کراہبہ حصار کے قلعے والوں نے حملہ کیا۔ عثمان خان نے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ علاء الدین نے یہ قلعہ بھی عثمان خان کی تحویل میں دے دیا اور اپنے نام کا سکہ ڈھالنے کی اجازت دے دی اور ان کا نام خطبے میں شامل کر دیا۔ 1291 سے 1298 عیسوی تک کا عرصہ عثمان خان نے اپنی قلم رو کے نظم و نسق کو سنوارنے میں صرف کیا۔ 697 ہجری میں رومیوں نے پھر حملہ کیا، لیکن عثمان خان نے انہیں مار پکایا۔ 698 ہجری 1298 عیسوی میں حصار بیلا چیک کے سردار نے اپنی بیٹی کی شادی کی تقریب میں عثمان خان کو مدعو کیا۔ سردار کا ارادہ یہ تھا کہ اس تقریب میں عثمان خان کو بے بس کر کے انہیں قیدی بنا لیا جائے، لیکن عثمان خان کو اس سازش کی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ اپنے 40 ساتھیوں کے ہمراہ تقریب میں پہنچے، جن کے لباس میں اسلحہ چھپا ہوا تھا۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ تقریب کے دوران ان پر قابو پا کر انہیں قید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور بڑی چابک دستی کے ساتھ قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اپنے ابتدائی دور میں عثمان خان نے اطراف کے عیسائی قبائل اور حکام کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ خرمنجک کے عیسائی حاکم کوسا میخائیل مسلمان ہو گئے اور انہوں نے رومیوں کے خلاف زبردست جہاد کیا۔ اس دوران میں شمال کی سمت ایناگول، یار حصار اور کوبری حصار کے قلعے بھی فتح کیے گئے۔ پہلے ان مقامات پر ان امراء کا قبضہ تھا جو رومیوں کو باقاعدگی سے خراج ادا کیا کرتے تھے۔ یہ علاقے پہاڑیوں اور وادیوں پر مشتمل ہیں۔ کوبری حصار کی فتح بہت اہم ثابت ہوئی، کیونکہ بعد میں جو علاقے ملے ان کے لیے فوجی کارروائیوں کا مرکز کوبری حصار کا قلعہ تھا۔ عثمان خان نے جب اطراف کے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت پہنچائی تو لفقہ اور قادری کے شہزادوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا، لیکن جن حکمرانوں نے اسلام کی دعوت کا مذاق اڑایا، عثمان خان نے ان حکمرانوں کے علاقوں کو بھرپور حملہ کر کے فتح کر لیا۔ ان میں مارتونی، گویگ، کراکرین، تکر نیاری وغیرہ کے علاقے شامل ہیں۔ 1300 عیسوی میں جب آخری سلجوقی حکمران علاء الدین ثانی منگولوں کے حملے میں شہید ہو گئے تو عثمان خان نے ینی شہر پر قبضہ کر کے اسے اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ اس عرصے میں عثمان خان نے قریبی ریاست کورتمان کو جنگ کر کے فتح کر لیا۔
رومیوں نے خطرہ بھانپ کر 1301 میں ایک بڑی فوج حملے کے لیے بھیجی۔ عثمان خان کی فوج قیون حصار کے مقام پر بڑی بہادری سے لڑی۔ دشمن بھاگ کھڑا ہوا۔ 6 سال کے مختصر عرصے میں عثمان خان کی مملکت کی حدود بحیرہ اسود کے ساحل کو چھو رہی تھی۔ اس کے بعد عثمان نے بورسا کی طرف توجہ دی۔ یہ شہر موجودہ مشرقی ترکی میں بحیرہ مرمرا کے قریب کول الوداع کے دامن میں واقع ہے اور ترکی کا ایک بڑا شہر ہے۔ ماضی میں بھی یہ بڑا اہم شہر تھا جسے بعد میں عثمانیوں نے خوب ترقی دی۔ اس شہر کی حفاظت کے لیے رومی فوج نے جان توڑ کوشش کی۔ شہر والے قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ قیصر روم نے منگول حکمراں غازان خان کو ساتھ میں لانے کی بڑی تگ و دو کی۔ اپنی بہن میریا کی شادی غازان خان سے کرنے کا اعلان کیا، لیکن یہ تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ بہرحال یہ ضرور ہے کہ بورسا والوں نے 1317 سے 1326 تک یعنی تقریباً 10 سال کے طویل عرصے تک عثمانی فوج کے محاصرے کے خلاف مزاحمت کی، لیکن عثمانی فوج کی مستقل مزاجی کے آگے وہ اس سے زیادہ نہ ٹھہر سکے۔ ان کے پاس سامان خوردنوش بھی ختم ہو گیا اور فاقوں تک نوبت آ گئی۔ بورسا کے خلاف جہاد کا آغاز عثمان خان نے کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنی اسلامی مملکت کو تیزی سے وسعت دیتے ہوئے قسطنطنیہ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ یہ خواب ان کی زندگی میں تو پورا نہ ہو سکا، البتہ دولت عثمانیہ کے حکمراں سلطان محمد فاتح نے ان کا خواب پورا کر کے دکھایا۔ بورسا کا محاصرہ طول پکڑ گیا تھا، 10 سال کی مدت کم نہیں ہوتی۔ اس دوران عثمان خان علیل ہو گئے، وہ ساعت چلے گئے اور بورسا کی فتح کی خوشخبری کا بےتابی سے انتظار کرنے لگے۔ آخر 1326 عیسوی میں وہ تاریخی دن آ گیا جب عثمان خان کے صاحبزادے اورحان خان نے بورسا کی فتح کی خوشخبری لیے ہوئے اپنے والد کے پاس حاضر ہوئے۔ اس کے چند دنوں بعد 21 رمضان المبارک 726 ہجری کو عثمان خان سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں بورسا لے جا کر دفن کیا گیا۔ بورسا میں ان کا مزار آج بھی موجود ہے۔ بورسا کو دارالحکومت بنانے کی جو ہدایت عثمان خان نے اپنے بیٹے کو دی تھی وہ نہایت دانشمندانہ تھی۔ اس طرح عثمانیوں نے اس شہر میں اپنے قدم مضبوطی سے جمائے اور قسطنطنیہ کی فتح کی راہیں ہموار ہو گئیں۔ عثمان خان نے 68 برس کی عمر پائی اور 38 سال حکومت کی۔ اس پورے عرصے میں انہوں نے عثمانی مملکت کو جنوب میں کونیا اور شمال میں بحیرہ مرمرا اور بحیرہ اسود تک وسیع کر دیا۔ ان کے قلمرو کا طول 120 میل اور عرض 60 میل تھا۔ گویا کہ یہ مملکت بہت مختصر محسوس ہوتی ہے، لیکن یہی ننھا سا پودا صرف 200 سال میں بڑھ کر ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا۔ عثمانی سلطنت کے اس گھنے درخت کی شاخیں 10ویں عثمانی فرمانروا سلیمان اول کے دور میں پھیل کر ایک طرف بحیرہ ہنگری اور دوسری جانب بصرہ، تیسری طرف بحیرہ کیسپین اور چوتھی جانب بحیرہ روم کے مغربی حصے تک پھیلی ہوئی تھی۔ عثمان خان کے ابتدائی دور میں اناطولیہ میں کئی تحریکیں جاری تھیں۔ یہ تحریکیں فوجی اور روحانی بنیادوں پر قائم تھیں۔ ان میں غازیان روم اور باجیان روم شامل ہیں۔ ہر تحریک میں 30,000 مسلح افراد شامل تھے۔ باجیان روم صرف خواتین کی تحریک تھی۔ تاہم عثمانی مملکت کو وسعت اور استحکام بخشنے میں جس تحریک نے بڑا کردار ادا کیا وہ اخی تحریک کہلاتی ہے۔ اس تحریک کا آغاز مولانا جلال الدین رومی اور شیخ محی الدین ابن عربی کی تعلیمات کی محنت سے ہوا۔ یہ تحریک عالم اسلام پر منگولوں کو پے در پے حملوں کے رد عمل کے طور پر پیدا ہوئی۔ اس تحریک نے اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف زبردست مزاحمت کی اور مسلمانوں میں اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ ساتھ اجتماعی جہاد کا احساس بھی بیدار کیا۔ عثمان خان کو بھی اس تحریک کی زبردست حمایت حاصل تھی۔ خود عثمان خان اس تحریک کے اہم رکن تھے۔ شیخ ادیبالی، قرۂ خلیل، اخی حسن اور غازی محمود تحریک کے قائدین میں سے تھے۔ عثمان خان کا مزاج نہایت ہی سادہ تھا۔ انہوں نے جب ینی شہر فتح کیا تو وہاں اپنے لیے سادہ سا مکان منتخب کیا، حالانکہ یہ شہر یونانیوں کا بڑا مرکز تھا اور محلوں اور عالیشان مکانات کی کوئی کمی نہ تھی۔ عثمان خان کا دسترخوان بھی سادگی کی تصویر ہوتا تھا اور اس پر پرتکلف کھانے نظر نہیں آتے تھے۔ ان کے ہاں سونے اور چاندی کے برتنوں کا بھی کوئی رواج نہ تھا اور گھر میں سامان تعیش کبھی نہ کیا گیا۔ عثمانی حکومت کے اس پہلے سربراہ کے انتقال کے بعد ان کے گھر سے جو مختصر سا اثاثہ برآمد ہوا وہ یہ تھا: ایک سوتی امامہ، لکڑی کے 2 چمچے، ایک نمک دان، ایک دیگچی، چند عربی گھوڑے، زراعت کے لیے چند بیل، چند بھیڑیں اور ایک تلوار۔ عثمان خان معمولی کام خود اپنے ہاتھ سے کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرتے تھے۔ وہ بھیڑوں کی گلابانی کو باعث فخر سمجھتے تھے۔
عثمان خان اس قدر نیک نفس حکمران تھے کہ عثمان خان نے خود کو کبھی سلطان نہیں کہلوایا، وہ اپنے آپ کو امیر کہلوانا پسند کرتے تھے۔ عثمان خان کے بہترین انتظام حکومت میں ان کے بہادر اور وفادار رفقائے کار غازی عبد الرحمن آکشا، کوچا، کوغور الپ کا بھی کردار ہے۔ عثمان خان نے اپنے 38 سالہ دور حکومت کا بڑا حصہ جنگوں میں گزارا۔ وہ عثمانی حکومت کے پہلے حکمران تھے، چنانچہ انہیں علمی خدمات انجام دینے اور تعمیرات کی جانب توجہ دینے کی زیادہ فرصت نہ مل سکی۔ ان کے مذہبی مشیروں میں ان کے سسر شیخ ادیب علی، المولہ طور، ابو القاسم القرہ حصاری، شیخ عارف باللہ، شیخ عاشق پاشا اور شیخ حسن شامل ہیں۔ المولہ طور مذہبی امور کے قاضی القضاء تھے۔ شیخ عارف باللہ جنگوں میں عثمان خان کے ساتھ رہتے تھے۔ شیخ عاشق پاشا نے تصوف پر کئی کتابیں تحریر کی تھی۔ عثمان خان نے اسکی شہر میں ایک مسجد تعمیر کروائی تھی۔ یہ سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔ عثمان خان کے نام پر روئے زمین پر ایک وسیع و عریض مملکت قائم ہوئی۔ انہی کے نام پر ترکوں نے اپنے آپ کو عثمانی کہنا شروع کر دیا۔ عثمانی سلطنت 1288 عیسوی سے 1924 تک، یعنی تقریباً 650 برس تک قائم رہی۔ دنیا کی تاریخ میں اتنی طویل مدت اقتدار شاید ہی کسی خاندان کو نصیب ہوئی ہو۔ پھر یہ کہ اس خاندان نے اسلامی مملکت کو جو استحکام عطا کیا، علم و فن اور تعمیرات کے جو روشن نمونے قائم کیے، اور اسلام کی جس طور خدمت کی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ عثمانیوں کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے خلافت کو صدیوں تک برقرار رکھا۔ تمام عثمانی عثمان خان سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، اور ترکوں کی داستانوں میں ان کا نام بہت احترام سے لیا جاتا ہے۔ عثمان خان کی زبردست شخصیت کے سحر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عثمان خان کے بعد جتنے عثمانی حکمراں اور خلفاء تخت نشین ہوئے، ان سب کی تخت نشینی کے وقت عثمان خان کی تلوار نئے حکمران یا خلیفہ کی کمر سے باندھی جاتی تھی۔ تلوار کمر سے باندھنے کی یہ تقریب مسجد جامع ابو ایوب انصاری میں منعقد ہوتی تھی، اور اس موقع پر نئے خلیفہ کے لیے یہ دعا کی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔